نے سجدے سے نکال دیا. ایک ہی تو شیطان تھا. آپ جائیے گا, خدا سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ سال آپ سب بیت اللہ کی زیارت میں جائیے گا, وہاں پہ جا کے دیکھیے گا شیطان دکھے گا. وہاں پہ آپ کو شیطان 3 جگہ دکھے گا. 3 شیطان ایسے ہوں گے کہ جہاں پر آپ کو کنکریاں ملیں گی. شیطان تو ایک ہی ہے, وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں گھماتے ہیں. اور اگر یہ عمل نہ کیا تو حج مکمل نہیں ہے. عیسیٰ کو پیدایا ہو گیا آپ نے اگر آپ نے یہ کوئی ایک عمل نہیں کیا. اب وہاں پہ کیا کریں, کہا بھائی کنکریاں اٹھانا ہے اور مارنی ہے. کیوں مارنی ہے؟ شیطان تو ایک ہی تھا, یہ 3 شیطان کو مارنا ہے. وہاں پہ جا کہا شیطان تو ابلیس ایک ہی تھا, لیکن کردار الگ الگ کرداروں میں وہ آیا تھا. پہلا کردار سنیے, جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو لے کر چلے تو اپنی بیگم سے یہ بول کر گئے, حسب دستور حسب معمول, جب میاں گھر سے باہر جاتے ہیں تو جا کے کہیں اور رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کو کہیں اور بتاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں دعوت. ٹھیک ہے, اور وہ بیگم زیبت نبی کی زوجہ تھی, نبی کی والدہ تھی. ہماری اتنا تو بیگم نہیں تھی کہ جب میاں جو بتا رہے ہوتے ہیں وہاں بات میں آپ اور جا رہے ہوتے ہیں. اچھا کہاں جا رہے ہیں, اچھا ہم سے چھپ کے کہیں جایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بیچاری معصوم بی بی حاجرہ کہنے لگی اچھا اب وہ چلے گا بچے کو لے کر, آئیں گے پوری کٹ میں. کٹ سمجھتے ہیں آپ, کپا امامہ ٹوپی پوری کٹ میں آ کر دفتر بات اندر سے بیوی نے کہا کہ کون؟ کہا بیوی میں آیا ہوں, بتائیے کہ ابراہیم کہاں ہے؟ کہا ابراہیم تو گئے ہوئے ہیں, گھر میں نہیں ہے ابراہیم. اچھا ابراہیم گھر میں نہیں ہے, بھائی زوجہ کو بتانے آیا ہے نا. کہا بیوی آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر آپ کی بیٹی کو لے کر, اور یاد رکھیے کہ جناب حاجرہ کو جناب اسماعیل ایسے نہیں ان کی شادی کے پہلے سال ہی مل گئے تھے, بڑی منتیں اٹھائی گئی ہیں, کیونکہ جناب ابراہیم کی ایک اور زوجہ بھی ہے جناب سارہ, اور جناب سارہ سے جناب اسحاق علیہ السلام ہو چکے تھے. اس کے بہت سالوں کے بعد جناب اسماعیل دنیا میں آئے ہیں, اکلوتا بیٹا ہے جناب حاجرہ کا. کہا بیوی آپ سے چھپا کر ابراہیم بیٹے کو لے کر گئے ہیں, بیوی فوراً گھر سے باہر آ جائیے اور جا کر اپنے شوہر سے پوچھیے کہ کہاں گئے ہیں, کہاں لے کر جا رہے ہیں بچے کو, گھر سے باہر آئیے. بس جیسے ہی کہا نا گھر سے باہر آئیے, اب بھائی مائیں تو بہت جناب لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے نا وہ بھی ماں ہے. جناب لوط کی بیوی, یہ دونوں بیویاں جو ہیں یہ قرآن نے لعنت دی, مذمت کی, کیونکہ انہوں نے تربیت ایسی کی تھی اپنے بیٹے کی کہ جو باپ کے مقابلے پر پہاڑ پہ چڑھ گیا, باپ پہ بھروسہ نہیں کیا, یعنی نافرمان تھا اپنے باپ کا, لیکن ماں کی تربیت ایسی تھی نا کہ نافرمانی کی اس نے اور پہاڑ پہ چڑھ گیا. لیکن جناب حاجرہ بھی ماں ہے, اور ماں خدا اپنی بیٹیوں کا بات رکھے, جو ماں ہوتی ہے نا اس کے آگے کسی کی نہیں سنتی ہے, اپنی اولاد کے آگے کسی کو نہیں مانتی, تو شوہر کو بھی نہیں مانتی. لیکن وہ صرف ماں ہوتی یا صرف زوجہ ہوتی نبی کی. نبی کی زوجاؤں کی مذمت قرآن میں سورہ تحریم میں آئی ہے, نبیوں کی زوجہ کی مذمت آئی ہے. لیکن یہ جو نبی کی بیوی ہے نا یہ فقط نبی کی بیوی نہیں ہے, یہ معصوم کی ماں ہے. اب مائیں اور ہوتی ہے, معصوموں کی مائیں اور ہوتی ہے, یہ معصوم کی ماں ہے. اس نے فوراً ہی کنکری کو اٹھایا جناب حاجرہ نے اور مارتے ہوئے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پر گھر سے باہر آنے کے لیے کہے وہ شیطان ابلیس ہے. پہلا شیطان جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر حق کے مقابلے پر ہی کہتا ہے. اب دوسرا شیطان سنیے کہ 3
शैतानों का तस्करा है। अब दूसरा शैतान फिर आया, कहाँ आया? जनाबे इब्राहिम के पास आया। अब जनाबे इब्राहिम जो थे वो जनाबे इस्माइल को ज़िबा करने के लिए बैठे हुए थे, इस फर्श को साफ कर रहे थे। आप उनको लफ्ज़ जिगर की कुर्बानी है। बाप की मोहब्बत, माँ अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन कभी बाप की मोहब्बत देखिए कि बाप अपनी औलाद से कैसे मोहब्बत करता है। इब्राहिम तो बेटे को अभी ज़िबा करने वाले हैं, अरे फर्श को साफ कर रही है, इतने में शैतान इब्लीस आया, आकर कहने लगा, इब्राहिम क्या कर रहे हैं? कहा बेटे को कुर्बान करना। कहा किसने कहा तुम्हें बेटे को कुर्बान करने के लिए? कहा ख्वाब देखा है। कहा ख्वाब देखा है? भाई ख्वाब तो हम ही देखते हैं, तुमने ऐसा कौन सा अलग ख्वाब देख लिया? जब उसने कहा ना ख्वाब हम भी देखते हैं, तो उसने मुमासलत रखी नबी से। नबी को हम जैसा कहा, बस जैसे ही जनाब इब्राहिम ने ये सुना कि ये तो खुद को मुझ जैसा कह रहा है, फौरन जमीन से कंकड़ को उठाया और उसकी जानिब मारते हुए कहने लगे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। कि जो नबी को खुद जैसा समझे वो भी शैतान है। जो ये कहते हैं ना कि नबी हम जैसा, किरदार की बात हो रही है, किरदार दिखाए जा रहे हैं। अब बस तीसरा किरदार सुनिए। अब आया बेटे के पास, आकर देखा कि जनाब इब्राहिम जो है वो जगह को साफ कर रहे हैं, छुरी को तेज कर रहे हैं, और जनाब इस्माइल वहाँ पर करीब ही बैठे हुए हैं। बेटे के पास आया, आकर कहने लगा, सुनो जो तुम्हारा बाप है ना, इसकी उम्र ज्यादा हो गई, और जब उम्र हो जाए ज्यादा सटिया जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। तो जैसे ही ये कहा ना, तो जब उम्र हो जाए ज्यादा तो हिज़्यान होने लगता है, हिज़्यान बकने लगते हैं। अरे जनाबे इस्माइल नबी अल्लाह ने जमीन से कंकड़ों को उठाया और उठाकर उसकी जानिब मारते हुए कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अरे वो कितना बड़ा बदबख्त शैतान होगा कि जो नबी के ज़हन पे शक करे, जो ये कहे कि ये हज़यान कह रहा है। वो तो हम कह रहे हैं कि वो तीन किरदार हैं, वो तीन किरदार हैं कि जिन पर कंकड़ियां मारे बगैर आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। तीसरा इल्जाम भी सुनते चले जाइए। वो ये कहती हैं, कपड़ा भी तो खरीद के लाती हैं बाजार से, फिर लाके उसे सीते हैं, फिर उसको अलम बना देते हैं, फिर उसको पूरे 10 दिन तक चूमते रहते हैं। तो भाई ये हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरह का चूमना है। कहा आपको कपड़ा समझ नहीं आता, आइए हम आपको बताते हैं कि चूमा किस तरह जाता है। हथेली भी आपकी होगी और रुकन ये भी होगा कि जब तक हजरे अस्वद को ना चूम लो, लेकिन अब कोई आप अकेले थोड़ी जा रहे हैं पाकिस्तान से, वहाँ पे तो लाखों का मजमा होगा, अरे इतना लाखों आदमी वहाँ पे मौजूद होगा और बगैर चूमे हज मुकम्मल नहीं होगा। अरे अपने मौलवी के सर पे कुरान रखकर पूछिएगा, मौलाना साहब अगर हज में अस्तर तक ना पहुँच सके तो फिर किस तरह से इस रुकन को पूरा करेंगे? मौलवी साहब बताएंगे, अरे घबराने की बात नहीं है, अरे जब वहाँ पे तवाफ करते हुए कहीं से गुजरना हजरे अस्वद के, तो वहाँ पर अपनी हथेली को यूं करना और यूं कर लेना, तुम्हारा रुकन पूरा हो जाएगा। अरे मैं कहूँ हाथ भी तुम्हारा और चूम भी तुम रहे हो, तुम्हें हमारा अलम समझ नहीं आ रहा, हमें तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बस बनाते गिरामी, अभी आप मुहर्रम का इस्तकबाल करें, इस मुहर्रम का इस्तकबाल जनाबे हाजरा का बेटा बचा और किस तरह से बचा, ये परवरदिगार आलम ने कहा कि जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल के
ہاتھوں پہ رسی باندھی اور اپنی آنکھوں پہ پٹکا اور چھری کو گردن پہ رکھا اور چھری کو چلایا. ایک مرتبہ جب گرم گرم لہو جناب ابراہیم کے ہاتھ پہ لگا تو سوچی مائیں بیٹھی ہے نا, ماں کی باپ کے دل میں کیا گزری ہوگی, وہ تو سمجھ رہے نا کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے. بس فوراً بے تابی کے ساتھ جیسی چھری چلائی ہے نا, بے تابی کے ساتھ اپنی آنکھوں کی پٹی کو کھول تو دیکھا کہ جناب اسماعیل پاس کھڑے ہوئے اور دمبا ذبح ہو چکا. ابراہیم گھبراتے سوال بارے رہا کیا اپنے خلیل کی قربانی کو پورا مکمل نہیں ہونے دیا, قبول نہیں کیا. اللہ نے کہا کہاں کوئی خطا ہو گئی, کہاں ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. تب پروردگار عالم کیا خطا ہو گیا. کہا ابراہیم آنکھ پہ پٹی اے بارے یہ میرا بیٹا ایک اس طرح سے اس نے گلے پہ چھری کو چھیڑ. کہا ابراہیم ہم لا شریک, ہم اپنی محبت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. کوئی ہم سے محبت کرے تو خالصتاً ہم سے ہماری محبت میں کسی کو شریک نہیں. ابراہیم نے کہا اے مالک ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری بھی چلاتا اور آنکھوں پہ پٹی. اللہ نے کہا ابراہیم انتظار, ابراہیم ہم تمہیں بتائیں, ابراہیم تم نے ہم سے محبت کی, تمہاری محبت پوری ہوئی, لیکن ہم تمہیں عشق دکھائیں. اور عشق کب دکھایا؟ سن 61 عصر عاشورہ سے کچھ دیر پہلے جب حسین نے علی اکبر کے سینے لگی ہوئی برچھی کو گرایا ہے نا,